کل میں کراچی میں تھا، پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر، لیکن پینے کا پانی آج بھی وہاں پر چیلنج ہے۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ منحاص القوم ہمیں اور مجھے اس سے زیادہ شرمساری اور امبیرسمنٹ کا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ ایک گیٹ وے ٹو پاکستان۔ تو چنانچہ جب میں نے دیکھا تو پینے کا پانی کا منصوبہ نواز شریف کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ بند پڑا تھا اور گوادر کے لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے تھے۔ بجلی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایک جو ایران سے جو 26 کلومیٹر کا ہم نے ٹرانسمیشن لائن لانی تھی، وہ 4 سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا، اور لوگ بجلی نہ ہونے کی بنا پر صنعت و حرفت تو دور کی بات ہے، راتوں کو نہ جانے کس حالت میں وہ رات بسر کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر گوادر پورٹ پر جو اگر سمندری طوفان آئے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے جو منصوبہ تھا، جس میں چائنا نے ایک خطیر رقم کنٹریبیوٹ کرنی تھی، وہ بالکل وہ منصوبہ ٹھپ پڑا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جو یہ پورٹ بنائی گئی گوادر کی، اس کی مثال دنیا میں کم ہے کہ اٹ از ون آف دا ڈیپسٹ پورٹ اراؤنڈ دا گلوب، اور پاکستان کا اور خلیجی ممالک کا اور پھر چائنا کے ساتھ اور افغانستان، یہ وہ لنکس ہیں کہ جو گوادر پورٹ کو انتہائی ایک اہمیت کی حامل قرار دیتے ہیں، میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ۔ اور یہاں پر جو تھی اس کی ڈرافٹ، وہ بہت کم ہو چکا تھا، بڑا جہاز یہاں پر آ نہیں سکتا تھا، اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ 2015 کے بعد لاسٹ ڈریجنگ which was undertaken in 2015، اس کے بعد کوئی ڈریجنگ نہیں ہوئی۔ اس کے لیے پھر میں نے ایڈمرل صاحب سے ان سے درخواست کی، it was very kind، انہوں نے فوراً اپنی یہاں پر اپنی ٹیمیں بھجوائیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک باقاعدہ ٹینڈر کے ذریعے ہم نے کمپنی ہائر کی، جو کہ اب ڈریجنگ کا کام جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ میں نے پوچھا ہے کہ اگلے سال فروری مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ ایسن اس کے لیے جو باقی پیسے ہیں مہربانی کر کے آپ انشور کریں۔ منسٹر میری ٹائم تشریف فرما ہیں سعید صاحب، آپ بھی انشور کریں تاکہ یہ ڈریجنگ کا کام، اور سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ کراچی پورٹ الحمدللہ ایک بڑی بزی پورٹ ہے، آلریڈی وہاں پر بڑا کنجیشن ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ شاندار ایک تحفہ عنایت فرمایا، اور پچھلے 4 سالوں میں پچھلی حکومت کے 1 لاکھ ٹن کارگو آیا یہاں پہ، اور اب ان تمام تر مشکلات کے باوجود کہ ڈریجنگ نہ ہونے کی بنا پر بڑے جہاز آ نہیں سکتے، پھر آگے جو نارتھ کا جو روٹ ہے اس میں سڑکوں کا ریپیئر ورک کچھ نہیں تھا۔ NHA کو میں نے بلایا، تو ہم نے پچھلے 1 سال میں ان تمام تر ڈیفیشنسیز اور انیفیشنسیز کے باوجود 6 لاکھ ٹن کارگو ہم نے یہاں پر انلوڈ کروایا، تاکہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بزی ہو، مصروف ہو، اور پورے پاکستان کا اس کو فائدہ پہنچے۔ اور ویسے بھی اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اگر رب تعالیٰ نے ہمیں 1 سے زیادہ پورٹس ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں اس حوالے سے بھی ہمیں جو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پورٹ کو انتہائی برق رفتاری سے اس کو ہم آگے انرجائز کریں، تاکہ یہ کراچی کا لوڈ بانٹے، بوجھ بانٹے، اور ملک میں یہ ایک بہتر کام کر سکے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے 4 سالوں میں 1 لاکھ ٹن یہاں پر کارگو آیا، ہمارے 1 سال میں 6 لاکھ ٹن کارگو ہم نے انلوڈ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے 4 سالوں میں پانی، پینے کا پانی کا منصوبہ ٹھپ پڑا رہا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں اس کو مکمل کروا لیا؟ کیا وجہ ہے
کہ ان کے 4 سالوں میں 26 کلومیٹر وہاں سے ایران سے جو ٹرانسمیشن لائن آنی تھی وہ نہ آ سکی، اور ہم نے الحمدللہ 6-8 مہینوں میں وہ لے کر 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آ گئی۔ کیا وجہ کہ پنجگور کا جو ٹرانسمیشن کا جو منصوبہ تھا وہ ٹھپ پڑا رہا، اور ہم نے تمام تر فائنینشیل مشکلات کے باوجود، اور خاص طور پر جو زر مبادلہ ہے وہ بڑی مشکل سے ہم نے وہ اپنا FWO کو فائنانس منسٹر صاحب کی مہربانی ان سے ہم نے مہیا کروائی، اور یہ ہم نے اس کو مکمل کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ وہ حقیر خدمات ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر دن رات گالیاں دی جائیں، چور ڈاکو کا ایک رواج قائم کیا جائے اور پوری اپوزیشن کو متون کیا جائے کہ یہ سب چور ڈاکو ہیں اور میں فرشتہ ہوں، تو یہ اس کے نتائج ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ چین جو کہ ہمارا ہمالیہ نما دوست ہے، ابھی کل ایگزم بینک نے $2.4 ارب دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیے اگلے 2 سالوں کے لیے۔ اب بتائیے کہ یہ قسطیں اگر ہمیں اس سال دینی پڑتی، اگلے سال دینی پڑتی یہ $2.4 بلین تو ہم کہاں ہوتے؟ انہوں نے یہ ایڈیشنل ایگزم بینک نے $2.4 ارب دیے، اور وہ چین جب میں آیا یہاں پہ تو انہوں نے یہاں کے ایڈمنسٹریشن نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ بلوچستان پاکستان کی ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے پہلے اس کے اوپر حق اس صوبے کے بلوچ اور پختون اور دوسرے ہمارے جو سرائکی ان عوام کا ہے، اس کے بعد کسی اور کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی اگر سوچ کو ہم آگے لے کر چلتے تو یقین کیجئے گا یہاں پر ترقی اور خوشحالی کے سمندر وہ یہاں پر ہر جگہ موجود ہوتے، لیکن ایک محدود، ایک منفی، ایک بیمار ذہنیت نے اس سارے سفر کو بالکل، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈے کو کھوٹا کر دیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ مل کے منحصل قوم جو صاحب اقتدار ہیں، جو عوام ہیں، جو ادارے ہیں، مل کر ہم اس خوشحالی کے سفر کو آگے لے کر جائیں تو یقین کریں کہ چند سالوں میں جو ماضی کی دہائیوں کا جو نقصان ہوا اور بے پناہ نقصان ہوا اس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح کمپنسیٹ بھی کر لیں گے، اور آگے چل کے بے پناہ نفع بھی انشاءاللہ اس قوم کو ملے گا۔ یہاں پر گوادر میں ہمارے جو مچھیرے بھائی ہیں ان کے لیے ہم نے، میں جب آیا تھا پہلی مرتبہ، یہ میرا 5واں یا 4تھا دورہ ہے گوادر کا، تو ان سے میری گفتگو ہوئی، ان کو ہم نے انجن ان کی کشتیوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم دیں گے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ بیڈنگ کروائی، لیکن وہ جائز مارکیٹ کی قیمتیں نہیں آ رہی تھیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو کیش دیں گے، 3000 مچھیروں کو 2.5 لاکھ روپیہ کیش ہم آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ جو میری حکومت نے آپ سے کیا تھا وہ پورا ہوگا۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ 2 باتیں۔ دیکھیں، میں اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جتنے بھی یہاں پر پشتون علاقوں میں، بلوچ علاقوں میں جو بستے ہیں، ہمارے بلوچ بھائی، پٹھان بھائی اور ان کی بہنیں، مائیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات جان لیں کہ جو کوئی آپ کے اوپر مہربانی کرے، احسان کرے، ان کو بجائے ان کو کہ ہم ہمیشہ ان کا احسان یاد رکھیں اور شکریہ ادا کریں، اگر ہم ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے، ان کے خلاف ہم جو بیرونی مخالفین دشمن پاکستان کے چند لوگ ان کے ہاتھوں اعلیٰ کار بن کے انہی کے خلاف جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی عروج پر جائے، ان کے خلاف اگر ہم خدا نخواستہ ایک
غلط طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ مجھے بتائیں کہ چین کے علاوہ اس صوبے میں اور کون سے ممالک آئے جو آگے بڑھ چڑھ کر اس صوبے کی خیر خواہی چاہتے ہیں؟ میں یہ بات جانتا ہوں اچھی طرح کہ اگر ہم نے معاہدے ٹھیک طریقے سے کیے ہوتے، چاہے وہ ہماری تانبے کی کان ہے یا ریکوڈیک ہے، ریکوڈیک اب آ کے اس کو سنبھالا ملا ہے، تو ہمیں سمیلٹرز ساتھ لگانے چاہیے، وہاں پر باقاعدہ وہ اگر فنش پروڈکٹ نہیں تو سیمائی فنش پروڈکٹ ہو اور پھر وہ ایکسپورٹ ہو، تو آپ لوگ بھی راضی ہوں گے، سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہماری جو را مٹیریل باہر نہیں جا رہا اور نہ جانے وہاں پر کس قیمت پر وہاں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس کی سیل پرائس کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وقت پر انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ہم اس کا آغاز تو کریں۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ہزاروں لاکھوں جو ٹیوبویلز ہیں بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں، وہ شمسی توانائی سے اگر چلیں تو یہاں پر ایک زرعی انقلاب آ سکتا ہے، اور وہ ہمارے دوست ممالک چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر شمسی توانائی سے، دیکھیے آپ کے یہ پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور کئی 100 کلومیٹر گزر جاتا ہے اپنا سفر اور دوسرا قصبہ شہر آتا نہیں، تو اگر ٹرانسمیشن لائن بچائیں، میری بات ذرا سادہ الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو تو اربوں روپے خرچ ہوں گے۔ سولر اگر آئے گا تو آپ کے گھر کے اندر بجلی پیدا کرے گا، آپ کی زمین ہے اس کو پانی، اس سے وہ پانی ملے گا ٹیوبویل سے، تو سولر ٹیوبویل ہی حل ہے بلوچستان کی زرعی ترقی اور خوشحالی کا ہمارے مستقبل میں۔ اس کے لیے میری حکومت اور آئندہ آنے والی حکومتیں کو پوری طرح یہ بات آشکارا ہونی چاہیے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ترقی دینی ہے، صنعت اور حرفت کو، تو سستی بجلی پیدا کرنی ہوگی۔ یہ سولر ہی واحد حل ہے۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں بے پناہ میں نے کاوشیں کی کہ اگر سولر کے اوپر بلوچستان کے ٹیوبویل چلائے جائیں، سولر کے اوپر اگر بلوچستان کی انڈسٹری چلائی جائے تو یہاں پر ترقی کا ایک انقلاب آ جائے گا۔ آخری بات، SIFC جو کہ میں عرف عام میں پاکستان کی جو معاشی ترقی کی ریکوری کی بات کرتا ہوں، وہ ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہمارا موٹیویٹنگ ہمارا وہ انجن ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت ویژن ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو بخدا کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی، اور اللہ تعالیٰ جب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ جب ہم چلیں گے بہت برق رفتاری سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے پچھلے 1.5-2 مہینوں میں بہت میٹنگز کی، اس کا ایک نقشہ بن چکا، اس کی ایک میکنزم مارز وجود میں آ چکا، اور اس کے لیے میں جہاں پر اپنے کولیگز کا شکر گزار ہوں، وہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک بہت بڑا ایک ان کا ویژن تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں جس طرح اس کو عملی شکل ملی ہے، جس طرح اس کو پذیرائی ملی اور دن رات محنت ہوئی ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی اے ٹریٹ ٹو واچ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ بھی اور جو بھی اگلی حکومت آئے گی الیکشن کے نتیجے میں، وہ اسی ویژن کو آگے لے کے چلے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اور یہ سفر ہے دا ہول آف دا گورنمنٹ کا، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ KP، صوبہ پنجاب، وفاقی حکومت، ادارے مل کر ایک اکٹھے۔ کل میں کراچی میں تھا اور بزنس کمیونٹی انہوں نے اس کی بے پناہ اس کو پذیرائی دی۔ کل عرب نیوز میں ایک کالم چھپا ہے، اور پاکستان میں وہ سفیر رہے ہیں سعودی عربیہ کے، وہ بڑے پڑھے لکھے وہ پروفیسر ہیں سیری، میں بھی ان کو جانتا ہوں، بہت شاندار انہوں نے کالم لکھا پاکستان کے حوالے سے خلیجی ممالک کی جو نیک تمنائیں ہیں اس میں انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا، اور SIFC کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے اس میں ذکر کیا۔ تو یہ فیل گڈ فیکٹر جو بنا ہے، تو دیکھیے یہ اتنی چھوٹے عرصے میں ایک منصوبہ جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے،
جس میں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا، 22 کروڑ عوام کو اس میں فائدہ ہے، اس میں ان کی روزگار، ان کی عزت سے ان کی کمائی، ان کا پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وقار اگر اس میں بڑھتا ہے تو اس میں یہ کیا سودا، یہ کمزور سودا ہے، یہ کچھ سودا خراب سودا ہے، اس سے اچھا سودا کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ 70 سال بڑی فیزیبلٹیاں بنی ہیں. یہ جو بیٹھے ہیں ایڈمرل صاحب، جب میں نے ان کو کہا کہ آپ بھجوا دیں، مہربانی کریں، گوادر میں تو ڈریجنگ نہیں ہوئی تو یہاں پر کون سا جہاز آئے گا، انہوں نے فل فور ایکشن لیا اور انہوں نے ارلی سٹیپس لیے. اس کے بعد اب وہ میں نے آج ہیلی کاپٹرز دیکھا، مجھے دکھایا ان کی یہ ڈریجر ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی بوٹس ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا رکاوٹ تھی پچھلی حکومت کو؟ کیا کوئی پیسے نہیں تھے یا وقت نہیں تھا، یا ایک ہی رکاوٹ تھی کہ دن رات دشنام ترازی، گالی گلوچ اور پوری لیڈرشپ کو متون کرو؟ تو یہ وجہ ہے کہ گوادر، یہ وجہ ہے کہ باقی پورے پاکستان میں ہم نے نہ سولر کے منصوبے لگائے، نہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، اور پھر دوست ممالک ہمارے ناراض ہو گئے. میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو منت کر کے واپس ان کو منایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ ماضی کی ایک فیلسی ہے، ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. آپ یقین کریں کہ 75 سال مائنس دیز 4 ایئرز پاکستان تو ہمیشہ اپنے برادر ممالک کی عزت کی ہے اور ان سے بے پناہ تعاون ملا ہے. چین کی ہمیشہ عزت کی ہے، چین سے بے پناہ تعاون ملا ہے. مجھے بتائیں، میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ کل $2.5 ارب جو واپس ہمیں ملا ہے چائنا سے ایگزم بینک کا، کون کرتا ہے اس زمانے میں؟ تو یہ ہمیں باتیں سخت، یہ حقائق ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قوم کا بھلا یہی اسی میں ہے کہ ہم مل کر کام کریں. کوئی میں اور تم نہیں، ہم بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان عظیم بنے گا اور پاکستان عظیم بنے گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعظم شہباز شریف گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گوادر کو اتنی ترقی دینی ہے کہ گوادر صرف پاکستانی نہیں، دنیا کی بھی سب سے ترقی یافتہ بندرگاہ بن جائے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے 15 ماہ میں 6 لاکھ ٹن سامان آیا کارگو کے ذریعے، جس کا فائدہ مزدوروں کو ہوا، ٹرک اونرز کو ہوا، بلوچستان کی عوام کو ہوا.